رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ احزاب مدنی سورہ ہے جس میں 73 آیات اور 9 رکوع شامل ہیں۔ آج ہم سورہ احزاب کے رکوع نمبر 6 اور 7 میں موجود آیت 52 تا 54 کا با محاورہ ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کرو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال اور حرام کردہ عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں۔ اس ارشاد کے 2 مطلب نکالے جا سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ عورتیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 50 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کر دی ہیں، ان کے سوا اب کوئی دوسری عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اس بات کے لیے راضی ہو گئی ہیں کہ وہ ہر قسم کی مشکل میں، ہر قسم کی پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گی، اور آخرت کے لیے انہوں نے دنیا اپنی قربان کر دی ہے، اس سب کے ساتھ ساتھ وہ اس بات پر بھی خوش ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں ان کے ساتھ برتاؤ کریں، تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کوئی اور بیوی لے آئیں۔ لیکن وہ عورتیں جو لونڈیاں ہیں، لونڈی وہ عورت ہوتی ہے جسے خرید کر اس کی قیمت ادا کر کے مرد کوئی اپنے تصرف میں لے آتا ہے، تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لونڈیاں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ پابندی نہیں لگاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لونڈیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت ہے، اور لیکن ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جائزہ لے رہا ہے کہ جو چیزیں، جن چیزوں کی اجازت آپ کو دی گئی ہے اس اجازت کو کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو لونڈیوں کے بارے میں اجازت کا قاعدہ ہے یا قانون ہے، یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی نہیں بلکہ عام مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن ان کو بھی کھلے عام عیش و عشرت کی لونڈیوں کے حوالے سے اجازت نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ ترجمہ: مومنو، پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کے لیے انتظار بھی نہ کرنا پڑے،
لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتی ہے، اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور کہتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو کچھ معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں، خصوصی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانے کے آداب بتائے جا رہے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جاتے ہوئے ان آداب کا خیال رکھا جائے، بلکہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جاتے ہوئے ان آداب کا خیال رکھا جائے گا تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تمام مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے، لہٰذا تمام لوگ انہیں اپنے گھروں کے آداب میں شامل کر دیں گے۔ تو اہل عرب کی کچھ غلط روایات تھیں۔ سب سے غلط بات ان کی یہ تھی کہ بے تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے شخص سے ملنا ہوتا تو وہ دروازے پر کھڑے ہو کر پکارنے یا اجازت لینے کی زحمت کرنے کے بجائے براہ راست اندر جا کر عورتوں اور بچوں سے پوچھ لیتا تھا کہ کیا صاحب خانہ گھر میں موجود ہیں یا نہیں۔ اب یہ جو جاہلانہ طریقہ تھا یہ بہت سی خرابیوں کا سبب بن رہا تھا، اور بعض اوقات اس سے بہت غلط اور غیر اخلاقی قسم کے واقعات بھی جنم لے رہے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ قاعدہ مقرر فرمایا کہ کوئی شخص خواہ وہ قریبی دوست یا دور پڑے گا، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ یہاں پر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے لیے یہ ضابطہ بنایا گیا تھا، پھر بعد میں سورہ نور میں اس قاعدے کو تمام مسلمانوں کے گھروں میں رائج کرنے کا عام حکم بھی دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل عرب میں ایک اور برائی بھی تھی کہ وہ عین کھانے کے وقت میں کسی شخص کے گھر میں جا بیٹھتے، باتیں شروع کر دیتے اور یہاں تک بیٹھے رہتے، باتیں کرتے رہتے کہ کھانے کا وقت ہو جاتا۔ اس حرکت کی وجہ سے صاحب خانہ اکثر عجیب سی مشکل میں گرفتار ہو جاتا۔ اب یا تو وہ ان کو منہ پھاڑ کر یہ بات کہتے کہ میرے کھانے کا وقت ہے، آپ تشریف لے جائیے، تو یہ بے مروتی ہے۔ اب کھانا کھلانے کی کوشش کرے تو اچانک سے اتنے سارے آئے جو آدمی آ چکے ہیں، انہیں کھانا کھلانا ہر وقت ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا تھا کہ جتنے بھی آدمی آ جائیں فوری طور پر کھانے کا انتظام کیا جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بےہودہ عادت سے، اس غلط حرکت سے منع فرمایا اور حکم دے دیا کہ کسی بھی شخص کھانے کے وقت آپ نہیں جائیں گے۔ ہاں، آپ اس صورت میں جا سکتے ہیں اگر آپ کو دعوت پر جانے کی اجازت دی جائے، یعنی کوئی شخص خود آپ کو مدعو کرے کہ میرے گھر آئیے، رات کا کھانا کھائیے یا دن کا کھانا کھائیے، تب آپ کھانے کے وقت اس شخص کے گھر جا سکتے ہیں۔ لیکن کھانے کے بعد بھی منتشر ہونے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اہل عرب کی ایک اور برائی، ایک بےہودہ عادت یہ تھی کہ کھانے کی دعوت میں جب بلائے جاتے تھے تو چند لوگ کھانے سے فارغ ہو جانے کے بعد بھی ادھر ہی بیٹھ جاتے اور آپس میں گفتگو کا وہ سلسلہ چھیڑ دیتے جو کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ اس بات کی پرواہ انہیں نہیں ہوتی تھی کہ ان کی ان باتوں سے، ان کی اس گفتگو سے جو گھر والے لوگ ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رات کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولیمے کی دعوت تھی۔ عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر 2-3 حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے۔ تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا۔ واپس تشریف آئے تو دیکھا کہ وہ حضرات ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جا بیٹھے۔ اچھی خاصی رات گزر جانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لائے۔ لہٰذا جب عادات اس حد تک غلط عادات لوگوں کی بڑھ گئیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کا سبب بننے لگی، یعنی کھانے کے بعد بیٹھ کر وہ اتنی دیر تک باتیں کرتے رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف میں مبتلا ہوئے، لیکن کسی کو کہتے نہیں تھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کی بہت بڑی خوبی ان کی شرم یا ان کی حیا تھی۔ تو یہاں پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہتے تھے، حالانکہ ان کی حرکتیں انہیں تکلیف میں مبتلا کر رہی تھیں۔
تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حق بات کر دی کہ اگر آپ بلا اجازت، سب سے پہلے آپ کسی کے گھر بلا اجازت نہیں جا سکتے، آپ کھانے کے وقت نہیں جا سکتے، دعوت ملنے پر کھانے کے لیے ضرور جائیے، لیکن کھانے کے فوراً بعد منتشر ہو جائیں، بیٹھ کر غیر ضروری باتیں مت کریں، کیونکہ خاص طور پر آپ کے لیے آپ کی یہ باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہیں۔ یہ ساری حق باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیں، سمجھا دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئندہ ایذا دینے کی کوشش نہ کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جاتے ہوئے ان آداب کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ اسے آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نزول سے پہلے بہت مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گھر اچھے اور برے ہر قسم کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دے دیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکام الہی کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتے تھے۔ لہٰذا جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ اگر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے اہل ایمان کو کچھ بھی مانگنا ہے یا ان کے گھر جانا ضروری ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگا جائے، کیونکہ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ یعنی دلوں کو پاکیزہ رکھنے کے لیے مناسب طریقہ یہ بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھیں تو عورتیں ہی، اور جو ان کے پردے کے پیچھے سے جو مانگنے والے اشخاص تھے، جو افراد تھے، وہ مرد ہی تھے، دونوں اہل ایمان تھے، دونوں اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ مشتبہ گناہوں سے بھی انسان کو بچاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانوں کے لیے کوئی ایسا موقع ہی نہ پیدا کیا جائے، مرد اور عورت کو غیر ضروری طور پر ملنے سے منع فرما دیا گیا تاکہ جو دل ہیں وہ پاکیزہ رہیں اور دلوں کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی غلط خیال پیدا نہ ہو۔ لہٰذا جب یہ حکم آ گیا کہ محرم مردوں کے سوا کوئی مرد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور جس شخص کو بھی خواتین سے کوئی بھی کام ہو وہ پردے کے پیچھے سے بات کرے، تو اس حکم کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں کے دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے۔ اور چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تمام مسلمانوں کے لیے نمونے کا گھر تھا، اس لیے تمام مسلمانوں کے گھروں پر بھی پردے لٹک گئے۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مرد اور عورت اپنے دلوں کو پاک رکھنا چاہتے ہیں انہیں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور طریقہ کیا ہے کہ غیر ضروری طور پر ایک دوسرے سے ملنے سے، ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر بات چیت کرنا، ملنا بہت ہی ضروری ہے تو ایک پردے سے، ایک آڑ سے بات کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ دی جائے، ان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے، انہیں اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دے۔ تو یہ اشارہ کیا جا رہا ہے بنیادی طور پر ان الزام تراشیوں کی طرف جو اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کی جا رہی تھیں، اور کفار اور منافقین کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ تو ہمیشہ سے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بہتان ترازی کرتے تھے، ہرزہ سرائیاں کیا کرتے تھے، لیکن اب بعض ضعیف الاعتقاد جو مسلمان تھے، جو بعض ضعیف الایمان مسلمان تھے، جن کا ایمان ابھی اس حد تک مضبوط نہیں ہوا تھا، وہ بھی ان میں حصہ لینے لگے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان کو تنبیہ کرتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ دی جائے ان کے بارے میں غلط باتیں کر کے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ نہ ہی ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت گناہ کا کام ہے۔ یعنی پہلے ذکر کیا جا چکا ہے اس چیز کا کہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کسی شخص سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ لہٰذا اہل ایمان جس طرح اپنی حقیقی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ ان تبدوا شيئا او تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ ترجمہ: اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔
اللہ ताला ने ज़माना जahiliyyat के बहुत से कवानीन को बातिल करार दिया है पिछली आयत में, और उन रस्मों को, उन रिवाजों को तोड़ने की वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुखालफत की जाती थी कुफार और मुनाफिकीन की तरफ से, वो मजीद बढ़ चुकी थी। लिहाजा अल्लाह ताला इस आयत के अंदर फरमा रहा है कि तुम कोई बात जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह को हर बात का इल्म है। यानी वो लोग जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज की एलानिया बुराई कर रहे हैं, या वो लोग जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के मुतालिक बुरे ख्यालात रखते हैं, अल्लाह ताला इनमें से हर बात का इल्म रखता है। बुनियादी तौर पर ये डरावा है अल्लाह ताला की तरफ से कि कोई भी शख्स अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दिल में कोई भी बुरा ख्याल रखेगा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के मुताबिक किसी भी किस्म की गलत नीयत में मुब्तला होगा, उसकी नीयत में कोई बुराई छुपी होगी उनके खिलाफ, तो अल्लाह ताला से वो छुपी नहीं रहेगी, और वो सिर्फ अपने गलत अमल पर नहीं बल्कि बुरे ख्यालात के ऊपर भी सजा पाएगा। हाँ, अगर उसके दिमाग में कोई गलत ख्याल और वसवसा आता है और वो उसको झटक कर फौरी तौर पर अल्लाह ताला से माफी मांग लेता है, तो भी अल्लाह ताला को हर बात का इल्म है। याद रखिए, अल्लाह ताला ज़ाहिर और बातिन हर चीज को जानने वाला है। लिहाजा एलानिया गुनाहों के साथ साथ पोशीदा गुनाहों से भी बचने की कोशिश कीजिए। कभी भी कोई गलत काम अगर ये सोच के करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त आपको कोई भी नहीं देख रहा, तो याद रखिए कि आपको कोई देखे या नहीं देखे, अल्लाह ताला हर वक्त हर जगह आपको देख रहा है। मुझे इजाजत दीजिए इस पैगाम के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियां अता फरमाए और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।